السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی محمد فاروق ایچ ایف اسلامک موٹیویشن چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ رزق میں اضافہ حاصل کرنے کے 10 اصول۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو سب سے پہلے اپنے توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں توبہ اور استغفار اصل کیا ہے۔ انسان سے جانے انجانے جو گناہ ہو جائے اس کے لیے دل کی گہرائی کے ساتھ ندامت کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت ہو اور آگے کی زندگی کی روش بدلنے کا نام ہے۔ توبہ کے چند شرائط ہے۔ پہلا، گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑ دے اور اپنی غلطی پر نادم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہو تو اللہ کے کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی کیا ہو تو اس کا حق ادا کر کے اس سے معافی مانگے۔ یہ اصل توبہ اور استغفار ہے۔ رزق میں اضافہ حاصل کرنے کا دوسرا اصول تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیے وہ کام کرنا اور جس سے منع کیے وہ کام نہ کرنا۔ تقوی اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور اسے اس مقام سے روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اور دوسرے میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تو آسمان اور زمین میں برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تقوی کے بعد رزق میں اضافے کا تیسرا اصول توکل ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ ہر کام میں اللہ پر توکل کرنا کہ جو بھی ہوا یا ہوگا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور کامل بھروسہ کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز پیش کرنا، یہ توکل ہے۔ اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ توکل کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اللہ رزق دینے والے ہیں، لیکن توکل کے ساتھ کوشش ضروری ہے۔ یہ خیال رکھ۔ رزق میں برکت کے لیے چوتھا اصول ہے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، قطع تعلق سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، اپنے عمر میں اضافہ چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خواہ مخواہ رشتہ نہ توڑے۔ اور دوسری جگہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت و کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو تو اپنے قرابت داروں کی معلومات حاصل کرو۔ صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کا جلد اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی صلہ رحمی کا بدلہ ملتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان کی محتاجی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی کے دنیا اور آخرت میں بہت فائدے ہیں۔ رزق میں برکت حاصل کرنے کا خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ رزق میں اضافے کا چھٹا اصول کمزوروں پر احسان کرے۔ جیسا امیر شخص ہے مگر بوڑھا ہے اس کی مدد کرنا، یتیم مسکین بے سہارا معصوم کمزوروں پر احسان کر، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ کمزوروں کے لیے دعائیں کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رضا کمزور لوگوں پر احسان کرنے سے قیامت کے دن حاصل ہوں گی۔ انسان کو جو رزق ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمزوروں کی مدد کرنے سے اللہ کی طرف سے نصرت، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں اضافے میں ساتواں اصول اللہ کی راہ میں فارغ ہونا۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بندہ اللہ کی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خشوع و خضوع سے کرے۔ اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے کچھ وقت کے لیے فارغ کر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ نیکی کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے یہ کام کر۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ رزق میں اضافہ کے لیے آٹھواں اصول جو ہمیں کرنا ہوگا، جو لوگ شرعی علوم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہو۔ کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ علماء حق
پر خرچ کرے، کسی طالب علم پر یا علماء پر خرچ کر، کیونکہ یہ امت کے وارث ہے، اس لیے ان پر خرچ کرو۔ رزق میں اضافے کا نواں اصول اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ ہجرت کے معنی ہے کسی مقام پر آپ کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ کی زمین میں رہنے کی جگہ اور رزق میں کشادگی پائے گا۔ اور رزق میں اضافے کا آخری اور 10واں اصول حج اور عمرہ میں مطابق کرنا۔ جیسا پہلے حج کرنا، پھر عمرہ کرنا، پھر حج، پھر عمرہ، اس کو مطابق کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ پہلے حقوق العباد کو مکمل طور پر سب کے حق ادا کرنے کے بعد یہ عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا حج و عمرہ غریبی کو دور کر دیتی ہے اور گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ یہ سب نکات رزق میں برکت کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور رزق میں عمر میں برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔